نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں ہمیں اس کا بار بار حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں، تفکر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ سبا کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی کہ تم اکیلے اکیلے اور دو دو آدمی کھڑے ہو جاؤ اور تم کھڑے ہو کے تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ یہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے کبھی کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں معاذ اللہ، کبھی کہتے تھے آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے آپ مجنون ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا ما بصاحبکم من جنہ، تم سوچو غور کرو کیا تمہارا ساتھی مجنون ہے؟ جو آدمی مجنون یا دیوانہ ہو یا خدا نہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ ایسی حکیمانہ باتیں کرتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ دیانتدار ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی شخصیت کے بارے میں۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی شخصیات کے بارے میں غور و فکر کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ بھی سونے چاندی کانوں کی طرح کان ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سی صفات رکھی ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ اس حدیث کی مختلف تشریحات محدثین نے فرمائی ہیں۔ ایک تشریح یہ بھی فرمائی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو آئینے کی طرح دیکھے، جیسے آئینے کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری شکل و صورت میں کہاں کوئی مناسب نامناسب چیز لگی ہوئی ہے یا ہماری شکل و صورت کیسی ہے، اس کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسرے مسلمان کو دیکھ کر بھی جو اس میں خوبیاں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہ دیکھیں کہ فلاں شخص کے اندر سخاوت ہے، میرے اندر سخاوتی کمی ہے، فلاں شخص حلیم الطبع ہے، صاحب علم ہے، یا معاملہ فہم آدمی ہے، مہمان نواز ہے، یا اسی طرح متقی پرہیزگار ہے، با اخلاق ہے، متشرع ہے، تو اس کو دیکھ کے ہم خود بھی ایسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو شخصیات میں غور و فکر کے بارے میں اللہ نے حکم دیا۔ بعض اوقات ہم کی شخصیت کے بارے میں کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، معلوم نہیں کہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، باتیں تو مجھے اس کے بارے میں اچھی نہیں پہنچتی رہتی، مجھے لگتا اچھا نہیں ہے، بندہ فلاں فلاں جگہ بیٹھا ہوتا ہے جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے دوست فلاں فلاں ہیں۔ تو اس میں اگر ہم غور و فکر کریں کہ نہیں اپنی ذات کی حد تک یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے آج تک کوئی ایسی بات میں نے خود نہیں دیکھی جو نامناسب میں نے کام نہیں دیکھا، تو بھی ہمیں شخصیت کے بارے میں اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک تو شخصیات میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، دوسرا اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کے بننے میں اور رات دن کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے یہ، اور اسی طرح یہ دن رات کے آنے جانے میں یہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، ایک سیکنڈ، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے بننے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر اور تفکر کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے، کس چیز تفکر کا مطلب کس چیز میں غور و فکر کر کے اس حقیقت تک پہنچنا، یہ کس چیز مقصد کے لیے چیز بنائی گئی ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو یہ غور و فکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے صرف بس دنیا کے فائدے کے استعمال کے لیے آدمی کسی میں غور و فکر کرے، جیسے سائنسدان چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جو دین نے ہمیں تفکر کا حکم فرمایا وہ یہ اس لیے فرمایا کہ ہم اس میں غور و فکر کر کے، یعنی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے ہم اللہ کی وجود کے قائل ہوں، اللہ کی عظمت کے قائل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہوں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن مقاصد کے لیے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اور پھر یہ سوچیں کہ یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ مقصد ہے دینی تفکر اور غور و فکر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی اسی نیت سے غور و فکر کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ غاشیہ میں اللہ نے فرمایا مخلوقات کون کون سی، اس کی تفصیل ہے یہ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اور چونٹی ایک چھوٹا سا جانور ہے، مکھی چھوٹا سا جانور ہے، اور اونٹ کو دیکھیں اتنا بڑا جانور ہے، اس سے کوئی عضو بھی سیدھا نہیں ہے،
وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیے گئے ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھائی گئی ہے، اور فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو ان مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا تذکرہ بھی کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اللہ والا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوقات اور صفات ہیں یہ معرفت کے دروازے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت لیلۃ او کما قال، کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور غور و فکر کا مطلب یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ معمول تھا جب بھی کسی خستہ مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کے فرماتے تھے کہ وقت تھا یہ مکان اور اس کے مکین یہاں آباد تھے، اور پھر اب پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، فنا ہو گئے۔ پھر فرماتے کل من علیہا فان ویبقی وجہ رب ذی الکرام، کہ ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، اللہ کی ذات صرف باقی رہ جائے گی۔ تو اپنی المخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرنا، زمین کے بارے میں کہ زمین اللہ نے کتنی بڑی پیدا کی ہے، کتنی فصلیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں، ہماری ساری ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے پیدا فرماتے ہیں، پانی اس کے اندر ہے، پٹرول اس کے اندر ہے، سونا چاندی اس سے نکلتے ہیں، معدنیات کانیں اس پہ ہیں، گاڑیاں اس پہ چلتی ہیں، بلڈنگیں اس پہ کھڑی ہیں، اور فصلیں اور اتنی نباتات ہیں ان کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، میوجات اتنے ہیں، پھل اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور وہ سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ جب انسان ہمارے لیے پیدا کیے ہیں تو ہم اس کے نتیجے میں ان کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت اور عبادت کر رہے ہیں۔ اپنی جوانی کے بارے میں غور و فکر کریں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے پیدائش میں الٹا کر دیتے ہیں، کوئی وقت بھی آئے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ خلقکم من ضعف، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزور، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، کہ اللہ انسان کو کمزوری کے بعد قوت عطا کرتے ہیں، یعنی جوانی آ جاتی ہے۔ ثم جعل من بعد قوۃ ضعف وشیبہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد انسان کو کمزور اور بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں اللہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم جوانی کی عمر میں ہیں تو ہم یہ سوچیں اس عمر کے تقاضے کیا ہیں دین کی روشنی میں۔ اچھا جب بڑھاپا آئے گا تو اس سے پہلے ہمارے کرنے کے کام کون سے ہیں دین کی روشنی میں؟ اگر اس طرح ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اللہ کی قدرت پر یقین ہی پیدا ہوگا۔ پھر اس یقین کے اور قدرت پر یقین پیدا ہونے کے بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ناجائز طریقوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو پھر میں نے اپنے مقاصد تک پہنچنے کا جائز راستہ ہی اختیار کرنا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمہیں رزق کی تنگی کسی گناہ پہ آمادہ نہ کرے، کہ تم کہو کہ حلال طریقے سے تو جائز طریقے سے فلاں کام نہیں ہو رہا، چلو میں نے جائز راستہ ہی اختیار کر لوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے پھر انسان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ کل ہی پرسوں مجھے ایک دوست کا فون آیا کہ ہم نے ایک جگہ 5 کروڑ روپے پروجیکٹ لگایا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سے، آپ دعا کریں۔ تو کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، میں اللہ کی توفیق سے پھر ان کے لیے دعا کرتا رہا، اپنے لیے بھی ان کے لیے روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعائے حاجت پڑھ کے دعا کرتا رہا۔ ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے بتایا کہ جی کوئی بظاہر نتیجہ دعا کا سامنے آ نہیں رہا۔ پھر میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ شاید اس کے کامیاب نہ ہونے میں کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ تو پھر جب انسان قدرت کو سوچتا ہے تو پھر اسے مایوسی بھی نہیں ہوتی، اسے سکون بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی بھی رہتا ہے، پھر بعد میں وہ فیصلے انسان کے لیے بہتر ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی اور پھر ان سے ہمارے اپنے یقین میں، ایمان میں، اپنے فیصلوں میں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی اور ان پہ راضی ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔